السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی۔ پیارے بچوں، یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جسے پیدا ہوتے ہی لکھاری بننے کا شوق تھا۔ اس کا نام تھا عثمان ملک۔ اس کو کہانیاں لکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ جب وہ 8 سال کا تھا تو والدین انتقال کر گئے تھے اور وہ گاؤں میں اپنی چچی جان کے پاس رہنے کے لیے آ گیا تھا۔ چچی جان کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا نہ تھا، بلکہ انہیں عثمان ملک کی ذمہ داری ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ چچی اپنے گھر میں اسے پناہ دینے کے بدلے اس سے گھر کا بہت کام کرواتی تھی، جس کی وجہ سے اسے پڑھنے لکھنے کا وقت ہی نہ ملتا اور وہ تمام دن کہانیاں سوچتا رہتا، ذہن میں کڑیاں ملا ملا کر کرداروں پر غور کرتا رہتا تھا۔ اور جب چچی اور تمام گھر والے سو جاتے تو وہ راتوں کو اٹھتا اور کہانیاں لکھتا۔ ایک دن کیا ہوا بچوں کہ اس کا بال پوائنٹ کہیں گم ہو گیا۔ اس نے پورے گھر میں بہت ڈھونڈا لیکن اسے اپنا لکھنے کے لیے بال پوائنٹ نہ ملا۔ چنانچہ وہ چچی جان کے پاس آیا اور ان سے بال پوائنٹ خریدنے کے لیے پیسے مانگے۔ پہلے تو چچی بہت حیران ہوئی کہ آخر عثمان ملک نے بال پوائنٹ کا کرنا کیا ہے، اور پھر بہت غصے سے پوچھا، ارے تجھے کیا کام پڑ گیا بال پوائنٹ سے؟ نہ تو اسکول جاتا ہے، نہ لکھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سو بچوں، عثمان نے دھیرے سے کہا، چچی جان، اصل بات یہ ہے کہ میں ایک کہانی لکھ رہا ہوں۔ اسے مکمل کرنے کے بعد میں اسے ایک اپنے پسندیدہ رسالے میں بھیج دوں گا، بلکہ خود دے کر آؤں گا۔ میں اپنے گاؤں کے ماسٹر صاحب کے پاس وہ رسالہ دیکھا کرتا تھا۔ اس وقت بچوں عثمان 5ویں کلاس میں تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہوا۔ سو وہ لکھنا پڑھنا خوب جانتا بھی تھا اور اس کو پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ سو بچوں اس نے وہ رسالے کی ایک کاپی اپنے پاس سنبھال رکھی تھی اور اس پر اس رسالے کے ایڈیٹر کا پتہ اور ایڈریس بھی شامل تھا۔ سو بچوں چچی نے جب اس کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھی اور انہوں نے عثمان کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ جڑ دیا۔ بڑا آیا لکھاری، کہانی کار، میں تجھے پیسے دیتی ہوں اچھی طرح، اور جانے دیتی ہوں تجھے میں شہر، اجازت دیتی ہوں میں تجھے اچھی طرح۔ چچی بہت ناراض ہوئی بچوں اور بولی، اور غصے سے بولی، اب مجسمہ بنے کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ باہر صحن میں رکھی لکڑیاں اٹھاؤ اور ان سے چولہا چلاؤ۔ چچی بہت غصے میں تھیں بچوں۔ عثمان اس دم بہت دل گرفتہ ہوا، بہت اداس ہوا۔ وہ صحن سے لکڑیاں اٹھا کر کچن میں واپس آیا تو بچوں اسے اچانک سے ایک ترکیب سوچی۔ اسے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اسے چاقو کی مدد سے تراش کر پینسل سائز میں کاٹ لیا۔ رات کو چچی کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے کمرے میں چلی گئیں تو عثمان کچن میں آیا اور اس نے ایک ڈبیا میں لکڑی کی جلی ہوئی راکھ اکٹھی کی، اس میں قطرہ پانی شامل کیا اور جناب واپس اپنے حجرے کے کونے میں آ گیا۔ اس نے اپنے بنائے ہوئے قلم اور راکھ کی سیاہی سے کہانی لکھنی شروع کر دی۔ کئی راتیں چھپ چھپ کر لکھنے کے بعد بچوں ایک دن اس کی کہانی مکمل ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہانی شہر تک کیسے پہنچے اور وہ اسے کیسے پہنچائے۔ اس کے پاس رسالے کے ایڈیٹر کا ایک کاغذ پر لکھا پتہ تو موجود تھا۔ ادھر عثمان ملک پر اس کی چچی جان کے مظالم روز بروز بڑھتے چلے گئے اور وہ خود کو بالکل لاوارث تصور کرنے لگا۔ اس نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اس قدم کو اٹھانے کا بہانہ بچوں اس کی زیر تکمیل کہانی بنی۔ اس نے کہانی مکمل ہوتے ہی منصوبہ بنایا کہ وہ اتوار کو صبح منہ اندھیرے نکلے گا اور جناب شہر کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ اس رات عثمان ملک سو نہیں پایا۔ اتوار کو وہ صبح 4:30 بجے سورج کی اولین کرن کے فلک پر ابھرتے ہی چپکے سے چچی کے گھر سے شہر روانہ ہو گیا۔ عثمان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں چچی اسے گھر سے نکلتا ہوا نہ دیکھ لیں، کیونکہ اگر انہیں پتہ لگ جاتا تو بہت برا ہوتا۔ عثمان خاموشی سے گھر سے نکلا اور جناب شہر کی طرف چلنے لگا۔ وہ کمزور نحیف سا بچہ مکمل صبح ہونے تک چلتا بہت تھک چکا تھا۔ بس کے اڈے تک پہنچتے بچوں پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔
مگر اس کے پاس پانی کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ اس نے تھوڑی سی رقم کرائے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ جب چچی جاگیں تو انہوں نے عثمان کو گھر میں نہ پایا اور غصے سے لال پیلا ہو گئی۔ انہوں نے گاؤں کے چند لڑکوں کو عثمان کا پتہ لگانے کی ڈیوٹی دے دی، لیکن عثمان کے بارے میں بچوں کسی کو کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ وہ تو پوچھتا ٹھوکریں کھاتا، کبھی کسی کی منت کر کے، کبھی کسی بس والے کو اپنا حال بتا کے، آخر شام تک ایڈیٹر صاحب کے دفتر جا پہنچا تھا۔ یہ ایڈریس اس نے اپنے گاؤں کے ماسٹر صاحب کے پاس اس رسالے کو دیکھ کر کچھ زبانی بھی یاد کر لیا تھا۔ جب آخر کار عثمان لکھاری ایڈیٹر صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ کرسی پر بیٹھے کسی سے مصروف گفتگو تھے۔ ایڈیٹر صاحب نے عثمان کو اپنی طرف آتا دیکھا تو اپنی کرسی سے اٹھے اور دروازہ کھولا۔ ایڈیٹر صاحب کے کمرے میں پہنچتے ہی بچوں عثمان تھکن اور نقاہت کی وجہ سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب نے بچوں عثمان کو اٹھا کر صوفے پر لٹایا اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ آخر کار عثمان کو ہوش آ گیا۔ ایڈیٹر صاحب کے پوچھنے پر اس نے اپنے کہانی کار بننے کی پوری داستان انہیں سنا دی۔ اس رسالے کے ایڈیٹر ایک نہایت شریف انسان تھے۔ انہوں نے نہ صرف عثمان کی کہانی پڑھی بلکہ اس کے لکھاری بننے کو خوب سراہا۔ وہ جس طرح تنہا بچوں کے اس مشہور رسالے کی کھوج لگانے میں کامیاب ہوا، ایڈیٹر صاحب اس کی ہمت سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بچوں اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عثمان کے اندر چھپے ایک ننھے لکھاری کو خوب سنوارا اور اسے اور کہانیاں لکھنے کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے عثمان کا اسکول میں داخلہ بھی کروا دیا۔ نیز انہوں نے کسی کو بھیج کر عثمان کی چچی کو بھی اطلاع کر دی کہ وہ شہر میں محفوظ ہے۔ چچی نے پہلے تو اسے واپس لا کر سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن پھر چچی نے سوچا چلو اچھا ہے، اس کہانی کار سے میری جان چھٹی۔ سو بچوں وقت تیزی سے گزرتا رہا اور دھیرے دھیرے ننھا عثمان ایک بہت بڑا لکھاری بن گیا۔ اور بچوں اب وہی عثمان ایک بہت بڑے رسالے کا میگزین ایڈیٹر ہے۔ وہی عثمان ملک جسے قدرت نے محنت کی عادت عطا کی۔ اس نے اپنی ذہانت سے فائدہ اٹھایا اور ایڈیٹر صاحب کو اپنے تمام جوہر ثبوت کے طور پر سچ کر دکھائے۔ وہی عثمان ملک جو چوری چوری کہانیاں لکھتا تھا اور چچی جان کی مفت میں مار کھاتا تھا، اسی رسالے کے ایڈیٹر کی حیثیت سے خود غریب آبادی کے بچوں کے پاس چل کر جاتا ہے اور اس آبادی میں جن بچوں کو کہانیاں لکھنے اور کہانی کار بننے کا شوق ہوتا ہے، ان کی کہانیاں وہ خود جمع کرتا ہے اور انہیں اپنے رسالے میں چھاپتا بھی ہے اور ان بچوں کو اس کا معاوضہ بھی دیتا ہے۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی؟ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔